عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق شاباش 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 اچھا اچھا استخارہ تو اچھا جناب کہاں سے ہیں؟ ہاں ایک کتاب ہے اس کا نام مختصر معنی ہے، وہ شرح ہے ایک کتاب کی اس کا نام تلخیص۔ اس تلخیص میں شیخ عبد القاہر کی ایک بات نقل کی تھی کہ مسند الیہ مقدم اگر یلی حرفی نفی کے ساتھ تھا اور مسند فعلی تھا تو وہاں تقدیم فقط مفید للتخصیص ہوئی، اور اگر مسند مقدم یلی حرفی نفی کے ساتھ نہیں تھا تو وہاں تقدیم نفس پہ تخصیص نہیں ہے، بلکہ گاہے تخصیص پیدا کند اور گاہے تقوی۔ ٹھیک ہے، سکھا 8 سبق ہے کہ سکھاکی نے شیخ کے ساتھ تمام باتوں میں موافقت کی کہ مصنع کی تقدیم مفید للتخصیص ہے اور مصنع کی تقدیم مفید للتقوی ہے۔ مسئلہ میں اختلاف نہیں کیا، شرائط میں کیا ہے؟ شرح عبد القاہر نے شرط یہ لگائی تھی کہ مصنع کی تقدیم مفید تخصیص کی ہوگی بشرطے کہ مصنع مقدم یلی حرفی نفی کے ساتھ ہو اور مسند فعلی، اور مفید للتقوی ہوگی بشرطے کہ مصنع مقدم یلی حرفی نفی کے ساتھ نہ ہو اور مسند فعلی نہ ہو۔ اور سکاکی نے کہا نہ مصنع کی تقدیم مفید للتخصیص ہوگی بشرطے کہ یہ مصنع مقدم اصل میں مؤخر ہو، ایک شرط، اور دوسرا یہ کہ عین تقدیم کے حالت میں مفروض التاخیر ہو، یعنی ذہن میں وہ مؤخر ہو۔ تو مسئلہ اتفاقی ہوا کہ التقدیم یفید التخصیص، لیکن شیخ عبد القاہر نے شرائط یہ لگائے کہ تقدیم تب مفید للتخصیص ہے کہ مصنع مقدم یلی حرفی نفی کے ساتھ ہو اور مسند فعلی کو، اور سکاکی نے کہا کہ مصنع مقدم
مفید للتخصیص ہے، لیکن دو اور شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط کیا ہے کہ یہ مصنع مقدم اصل میں ایک، اور دوسرا کیا ہے کہ عین تقدیم کے حالت میں مفروض تاخیر ہو۔ بات سمجھ میں؟ تو مسئلہ میں اتفاق ہوا، شرائط میں اختلاف ہوا، شیخ نے اتصال حرف نفی اور مسند کا پہلی انہیں شرط کیا تھا، اور اس نے کیا شرط کیا کہ مصنع مقدم رتبہ میں مؤخر ہوگا ایک، اور دوسرا کہ عین تقدیم کے حالت میں مفروض تاخیر۔ ووافق اور موافقت کی ہو عبد القاہر کے ساتھ السکاکی، سکاکی نے علی ذالک اس مسئلہ پر کہ تقدیم مفید باشد برائے تخصیص، لیکن خالفہ، لیکن سکاکی مخالفت کردہ ہو الشیخ فی شرائط و تفاصیل، در شرائط و تفاصیل، فإن مذہب الشیخ، مذہب شیخ کا یہ تھا کہ انہو مصنع مقدم ان ولی حرف النفی، اگر متصل حرف نفی کا فہو للتخصیص قطعا، وإلا اگر یلی حرف نفی کا نہیں تھا تو گاہی برائے تخصیص باشد اور گاہی برائے تاخیر باشد، خواہ مسند الیہ مضمر ہو یا مظہر ہو، معرفہ ہو یا نکرہ ہو، مثبت ہو فعل یا منفی ہو۔ اور مذہب سکاکی کا یہ ہے انہو ان کان نکرۃ فہو للتخصیص ان لم یمنع منہ مانع، اگر تخصیص سے مانع نہ ہو، اور اگر معرفہ ہو تو پھر اگر مظہر تھا فلیس الا للتقوی، اور اگر مضمر تھا تو کبھی تقوی کے لیے اور کبھی تخصیص کے لیے، اور تفریقہ نہیں ہے کہ وہ یلی حرف نفی کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ واشار الیہ بقولہ الا انہ قال، سکاکی نے کہا کہ تقدیم مفید تخصیص کا ہے ان جان تقدیر کونی بالاصل مؤخر۔ اب آئے کہ مصنع کی تقدیم مفید للتخصیص ہے، لیکن مصنع دو قسم کا ہے، ایک وہ کہ اس کا رتبہ مقدم ہو، اور ایک یہ کہ اس کا رتبہ مؤخر ہو۔ کس مصنع کی تقدیم مفید للتاخیر ہے؟ جس کا رتبہ مقدم ہو یا رتبہ مؤخر ہو؟ مؤخر ہو، یعنی وہ مسند ملے جو اصل میں مؤخر تھا اس کو مقدم کیا گیا ہو، وہ تقدیم مفید للتخصیص۔ اور دوسری شرط کیا ہے وہ آنے والی ہے کہ عین تقدیم کی دوران وہ مفروض الا انہ قال، سکاکی نے کہا کہ مصنع کی تقدیم مفید ہے اختصاص کا بشرطی انجازہ، اگر جائز کا فرض ہونا مسند الیہ کا مرتبہ میں مؤخر۔ یہ مرتبہ میں مؤخر کیسے ہوگا؟ علی انہ فاعل معنی فقط، یہ مصنع مقدم معنی میں کیا ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل مقدم ہوتا ہے یا مؤخر ہوتا ہے؟ لا لفظا، فاعلی لفظی نہیں، جس طرح انا قمت، تو انا مصنع مقدم ہے، یہ مفید للتخصیص ہے اگر حرف نفی کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ سکاکی کی شرط موجود ہے، یہ انا جو مقدم ہے یہ اصل میں مؤخر تھا، کیونکہ قام فعل تو مؤکد، انا اس کی لیے تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل۔ اب تم بتاؤ یہ انا فاعل معنوی ہوا یا نہیں؟ فاعل لفظی کی تاکید ہے اور فاعل مؤخر ہوتا ہے، تو یہ اصل میں کیا ہوا؟ فإنه يجوز جائز ہے ان يقدر کہ فرض کیا جائے کہ ان اصلہ انا قمت کا اصل قمت انا ہو، قام فعل تو مؤکد، انا اس کی لیے تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل۔ اب تم بتاؤ انا اصل میں مقدم ہوا یا اصل میں مؤخر ہوا؟ مؤخر ہوا، کیونکہ فاعل معنی نو فیکون انا فاعل معنوی ہے اور تاکید لفظی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ عین تقدیم کے حالت میں وہ قدرہ، یہ وہ دوسری شرط ہے کہ عین تقدیم کے حالت میں قدرہ اس کی تاخیر فرض کی گئی ہو۔ یہ عطف جازہ پر، یعنی افادہ تخصیص کا مشروط بھی شرطیں ہیں، احدہما ایک کی جائز و التقدیر، اس کو فرض کرنا مؤخر، اور دوسری شرط یہ ہے ان یعتبر ذلک کہ وہ تاخیر مفروض بھی ہو، اے یقدر فرض ہو کہ یہ اصل میں مؤخر تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو زید قائمون میں زید کی تقدیم مفید تاخیر نہیں، تخصیص نہیں ہے، کیوں؟ زید اصل میں مؤخر تھا یا اصل میں مقدم تھا؟ وَإِن لَمْ يُوجد شرطان،
اور اگر مسلح مقدم اصل میں مؤخر نہیں تھا یا اصل میں مؤخر تھا آپ نے مقدم کیا لیکن تقدیم کی حالت میں مفروض تاخیر نہ ہو فَلَا يُبِينُ التَّقْدِيمَ إِلَّا تَأْكِيدَ الْحُكْمِ سواء جازا خواہ جائز ہو فرض کرنا تاخیر کا کما مرہ جیسے انا قمت میں انا جائز التاخیر ہے او ولم يقدر آگے برس کیسی او یا اس کو مفروض تاخیر نہ کیا گیا ہو او لم یجوز یا جائز نہ ہو فرض کرنا تاخیر کا جیسے زید القامہ زید القامہ میں زید کی تقدیم مفید لتخصیص اس لیے نہیں ہے کہ زید کا مقدم انا اصلی ہے یا عارضی ہے اصلی ہے کیوں اگر عارضی ہو جائے تو یہ قام زیدن ہوگا اور زید فاعل لفظی ہے اور فاعل لفظی کی تقدیم جائز ہے نہیں ہے تو یہ مفروض التاخیر نہیں ہو سکتا بلکہ یہ مؤخر نہیں ہے یہ اصل میں مقدم ہے خود کیسے فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ جائز نہیں ہے ان يقدر کہ فرض کیا جائے کہ اس کا اصل قام زیدن تھا اور پھر زید مقدم کیا گیا ہم ان قریب اس کی وجہ ذکر کریں گے وَلَمَّا كَانَ وَلَمَّا سکاکی پر ایک اعتراض ہے کہ آپ نے ہر مصنف کی تقدیم مفید تخصیص کی یا اس مصنف مقدم کی تقدیم جو اصل میں موقع اصل میں تو زید القامہ میں زید کی تقدیم مفید نہیں ہے کیونکہ یہ تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ پھر رجلن جاءنی میں بھی رجل کی تاخیر جائز نہیں ہے ورنہ جانی رجلن ہوگا اور رجل فاعل لفظی ہے اور فاعل لفظی کی تقدیم جائز نہیں ہے تو رجلن جاءنی اصل میں مؤخر نہیں تھا جب نہیں تھا تو یہ نکرہ محذوف بنا نکرہ محذوف بنا تو مبتدا نکرہ آیا ٹھیک ہے تو سکاکی نے کہا کہ رجلن جاءنی اور زید قامہ میں فرق زید کو ہم مؤخر نہ بھی فرض کریں پھر بھی زید معرفہ ہے مبتدا بن سکتا ہے اور اگر رجل جانی میں رجل کو مؤخر نہ فرض کرے تو رجل نکرہ ہے تنکیر مبتدا کی لازماتی ہے اس لیے ہم یہاں مجبور ہے کہ رجل جانی اصل میں جاءنی رجل جاء فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر ہے وہ مبدل منہ ہے اور رجل بدل ہے تو یہ رجل بدل ہوا فاعل لفظی سے اور بدل فاعل سے فاعل معنوی ہوتا ہے تو رجل فاعل معنوی ہے اور فاعل معنوی کی تقدیم جائز ہے تاکہ نکرہ مخصصہ بن کر مبتدا بن سکے اب بات سمجھ آئے ولما كان جو مقتضى تقریری سکاکی کا یہ تھا کہ نہ رجل جاءنی مفید واسطے تخصیص کی لأنه لو اذا اخر اگر رجل کو جا سے مؤخر کیا جائے تو یہ فاعل لفظا ہوگا لا معنی اور فاعل لفظی کی تقدیم جائز نہیں ٹھیک ہے نو استثناء سکاکی نے اس کو مستثنیٰ کیا وَأَخْرَجَهُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ بِأَنْ جَعَلَهُ فِي الْأَصْلِ مُؤَخَّرًا کہ رجل اصل میں مؤخر ہے بنا اس پر کہ یہ فاعل معنوی ہے لفظی نہیں ہے معنوی کس طرح ہے یہ بدل ہے اس ضمیر سے جو جاء میں ہے اور فاعل لفظن ہے اور یہ معنی ہے اس متن کا واستثنى سکاکی اور سکاکی نے استثناء کیا ہے المنکر نکرہ رجل کو بجعلہ کہ اس رجل کو بنایا ہے اسباب واسر النجوى الذین ضاء ابھی شاید پر اعتراض یہ ہے کہ اثر یہ فعل ہے نجوا مفعول ہے الذین موصول ظلموا صلہ ہے موصول صلہ سے مل کر فاعل ہے اور آپ کو ادایت نہ ہوئی میں آئے گا کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہ الفعل ابدا فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے اور شروع تو جمع اعتراض یہ پڑتا ہے کہ فاعل اس میں ظاہر ہے الذین ظلموا تو یہ کہنا چاہیے وَأَسَرَّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور اللہ نے اشرو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نافع نہیں پڑھا تو سکاکی نے جواب دیا کہ جناب یہ اشرو جو ہے یہ فعل ہے اور واو مبدل منہ ہے اور الذین ظلموا بدل ہے مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر پائے تو اثر کے اسناد الذین اس میں ظاہر کی طرف ہوا یا ضمیر کی طرف ہوا اور ضمیر جمع تھا اس لیے فعل کو جمع لایا گیا تو جس طرح الذین ظلموا بدل ہے ضمیری اثر سے تو اسی طرح رجل جاءنی میں رجل بدل ہے ضمیری
یہ معنی ہے وجعل بجعله من باب اثر النجوى الذين على القول بالابدال من الضمير قدر فرض کیا گیا کہ اصل رجل کا اصل رجل جاءنی کا جانی رجلوں نے علی ان رجل کہ رجل فاعل نہیں ہے بلکہ بدل ہے ضمیر سے جاءنی میں کما ذکر فی قولی تعالی واثر النجوى الذين ظلموا کہ ان الواو فاعل اثروا میں ضمیر فاعل ہے او الذين ظلموا بدل ہے منہ. ٹھیک ہے. اب سکت پر اعتراض ہے کہ آپ نے رجل جاءنی میں بڑا تکلف کیا کہ یہ اصل میں جاء رجل تھا، جاء میں ضمیر ہے وہ مبدل منہ ہے اور رجل سے بدل فاعل معنوی ہے اور فاعل معنوی کی تقدیم جائز ہے. یہ تکلفات کیوں کرتے؟ کہتے ہیں مبتدا ہے اور مبتدا نکرہ بن نہیں سکتا، اس کے لیے نکرہ میں تخصیص ضروری ہے اور تخصیص کا راستہ یہی ہے کہ جاء میں ضمیر مانو مبدل منو، رجل سے بدل مانو فاعل معنوی، تو یہ اصل میں مؤخر ہوا اور پھر اس کو مقدم کرو اور تقدیم ما حق و تاخیر مفید لے وانما جعله اور اس نے رجل جاءنی کو بنایا من هذا الباب باب بدل سے لئلا ينتفي التخصيص تاکہ تخصیص فوت نہ ہو، اذ لا سبب له کیونکہ تخصیص کا سبب نہیں ہے سوا اس کے کہ ہم فرض کرے ہونے رجل کو مؤخر فی الاصل على ان فاعل المعنى ولولا انه مخصص اگر رجل کو نکرہ مخصص نہ بنایا جائے لما صح وقوعه مبتدا. ٹھیک. اب اعتراض پڑا کہ زید قام میں بھی مفید لتخصیص کرو، یہ کہو کہ اصل میں قام زید تھا، قام فعل و ضمیر مبدل منو اور زید سے تو یہ فاعل مانن ہوا اور مقدم کرو تو مفید لکھ. کہتے یار رجل میں تم مبتدا بننے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوا تخصیص کے، اس لیے ہم نے اس کو ہلایا، پہلے پیچھے ہٹایا اور پھر آگے لایا. اور زید میں مبتدا بننے کی صلاحیت ہے، وہ کیا ہے؟ تعریف، اور تعریف اعلیٰ ہے تخصیص سے. جب اعلیٰ موجود ہے تو ادنا تخصیص کی ضرورت ہے. ماہلا بزید فإنه يجوز وقوعه مبتدا، جائز ہے اس کا وقوع مبتدا بغیر اعتبار تخصیص کے. پس لازم ہے حصول اس وجہ بعید کا. کس وجہ بعید کا؟ کہ مؤخر کرو پھر مقدم کرو پھر منکر دون المعرف. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ سکاکی نے کہا رجل جاءنی، یہ اصل میں کیا تھا؟ جاءنی. تو جاءنی کا فاعل رجل ہوا یا ضمیر؟ ضمیر. اب اعتراض پڑتا ہے کہ جب ضمیر ہوا تو رجلانی جاءنی یہ بھی اصل میں تھا جاءنی رجلان، جاء فعل اور ضمیر مبدل منہ اور رجلان فاعل. اور پھر چاہیے جاؤنی رجال، جاؤ فعل اور واو مبدل منہ اور رجال بدل. تو پھر یہ پڑھو جاءنی رجلان جاؤنی رجال، اور حالانکہ وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ جاءنی رجلان جاءنی. فَيَلْزِمُهُ سکاکی پر لازم ہے کہ اظہار ضمیر کا کرے جاءنی رجلان میں اور جاءنی رجال میں. یعنی کیا پڑھے؟ جاءنی رجلان جاءنی رجلان. اور استعمال تو اس کے خلاف ہے. استعمال کیا ہے؟ جاءنی رجلان اور رجلان. کھول یا کر جواب دیتا یار سکاکی کا مذہب یہ نہیں ہے کہ رجل جاءنی کی ترکیب پہلی کی جاءنی رجل، اس ترکیب کا تو وجود ہی نہیں ہے، یہ ذہنی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ رجل جاءنی کا اصل جاءنی رجل ہوتا، عبارت میں یا فہم میں؟ فہم میں. عبارت میں جو ہے جاءنی رجل میں رجل فاعل ہے، بدل نہیں ہے ضمیر جاءت کے لیے. یہ معنی ہے. قلنا لیس مرادہ سکاکی بیچارے کا مراد یہ نہیں ہے کہ ان المرفوع کہ رجل اس قول میں جانی رجل بدل ہے فاعل نہیں ہے. فإنه لا يقول به عاقل، اس پر تو ایک عام آدمی قول نہیں کر سکتا. فضلا عن الفاضل، فضل اس سے کہ یہ
علامہ صاحب بات کرے، بلکہ مراد یہ ہے کہ مثل رجل جانی کا یقدر کتابت میں یا ذہن میں؟ ذہن میں فرض کیا جائے گا کہ اصل جانی رجل تھا اور رجل بدل لا فاعل، وفی قولنا رجال جاؤنی، وہاں یقدر عبارت میں نہیں فرض کیا جائے گا کہ اس کا اصل جاؤنی رجال تھا۔ فَلْيَتَأَمَّلِي شما یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ سکاکی نے شیخ عبد القاہر کے ساتھ نفس مسئلہ میں موافقت کی کہ التقدیم یفید، لیکن شرائط میں مخالفت کی۔ شیخ نے کہا تھا اتصال حرفی نفی کے ساتھ اور مسند کا فعل ہونا، اور اس نے دو اور شرط لگائے کہ جو مسلم مقدم ہو یہ رتبہ میں، اور دوسری شرط کیا لگائی کہ عین تقدیم کے حالت میں مفروض ہو۔ ایک تیسری شرط بھی سکا کی لگاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تخصیص سے مانے نہ ہو۔ مسلم مقدم اصل میں مؤخر ہوگا ایک، اور عین تقدیم کے حالت میں مفروض تاخیر ہوگا دو، اور تیسری شرط کہ ان دو شرطوں کے بعد تخصیص تب آئے گی کہ تخصیص سے معنی نہ ہو، اگر معنی ہو وہاں تخصیص نہیں ہوگی۔ ثم قال السکاکی وشرطه، اور شرط جعل منکر کا جو رجل ہے بن باب البدل، اور اعتبار تقدیم و تاخیر کا اللہ یمنع من التخصیص مانعون، کہ تخصیص سے معنی نہ ہو، جیسے رجل جاءنی، رجل عملی صاحب رجل جاءنی، یہ رجل اصل میں مؤخر مقدم ہو، اور عین تقدیم کے حالت میں مفروض، اور تخصیص سے معنی بھی نہیں ہے، کیونکہ تخصیص دو قسم کا ہے، ایک فردی ایک جنسی، یہاں دونوں صحیح ہے۔ اگر فردی ہو تو رجل جانی کا معنی لا رجل، اور اگر جنسی ہو تو رجل جانی لا عمران، رجل جانی لا عمران، تخصیصی جنسی ہے، اور لا رجل تخصیصی فردی ہے۔ دون قولہم، اس قول میں تخصیص نہیں ہے۔ شر احر ذنب، شر مبتدا کرو، احر فعل اس میں ضمیر راجع شر کی طرف، فاعل ذنب مضاف مضاف الیہ مفعول، فعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہے۔ اب سکاکی کہتے ہیں کہ یہ شرون کے اندر معنی میں تخصیص ہے، تو شرون کی تقدیم مفید تخصیص نہیں ہے۔ کیوں؟ تخصیص کی کتنے قسم ہیں؟ دو، ایک تخصیصی جنسی اور ایک تخصیصی، اگر یہاں تخصیصی جنسی ہو تو اس کا معنی شر احر ذنب لا خیر، کہ شر نے بونکایا ہے کتے کو، خیر نہیں، تو بونکنا خیر سے سلب ہوا، اور سلب شے فرع ہے ثبوت شے کا، اور خیر کے لیے احرار ثابت ہے نہیں، جب احرار وہاں ممکن نہیں ہے تو لا خیر ان کا سلب غلط ہے، تو یہاں تخصیصی جنسی غلط ہے، اور تخصیصی فردی بھی غلط ہے، ورنہ معنی یہ ہوگا شران احر ذنب، شر احر ذنب لا شران، کہ ایک چور آنے نے کتے کو بھونکایا، دو نہیں، یہ تو عرف کے خلاف ہے، جہاں کتا ایک کی پیچھے بھونکتا ہے تو دو کی پیچھے تو تو جناب یہاں نہ تخصیصی جنسی صحیح ہے اور نہ تخصیصی، کوئی نبی اس میں مانی ہے تخصیص سے۔ اب اعلیٰ تقدیر الاول ہر کی تخصیصی جنسی ہے، پر امتناع ممتنی ہے یہ ان یکون المہر شر لا خیر، کیوں؟ سر احرار کا خیر سے یہ فرع ہے، امکان ثبوت احرار کا خیر، اور خیر کے لیے امکان ثبوت احرار کا ہے نہیں، لأن المهر لا يكون إلا شر، وأما على تقدير الثاني يعني تخصيص واحد ولنبوه یہ بعید ہے مواضع استعمال سے، اے لنبوه بعید ہے تخصیص واحد کا مواضع استعمال سے، ورنہ کیا ہوگا؟ شر احر ذنب لا، حالانکہ جہاں ایک شر بھونکا سکتا ہے کتے کو تو دو بطریقے، لأنه لا يقصد به کہ مہر شر ہے شران نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب سکاکی کیوں پر اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ شرون میں تخصیص نہیں ہے، شرون میں، اور کہتے ابن حاجب نے تو کہا ہے
کہ شر احر زنابین میں شر مبتدا ہے اور مبتدا نکرہ مخصصہ ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ ابن حجر کی نزدیک اس میں تخصیص ہے. تو مصنف نے کہا وہ تخصیص اور قسم. میں نے جو کہا تخصیص نہیں ہے، جنسی نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے، فردی نہیں ہے، اور اس نے جو کہا تخصیص ہے نوعی ہے، یعنی شر عظیم لا حقیر احر زنابین. اب شر جنس ہے اور عظیم ایک نوع ہے اور حقیر دوسرا نوع ہے. تو اس نے جو کہا اس میں تخصیص ہے. کون سی تخصیص؟ وَإِذْ قَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ، اور جہاں ابن حاجب نے تصریح کی بھی تخصیص دی کہ شرون میں تخصیص ہے. حیث تَأَوَّلُوهُ مَا أَحَرَّ زَنَابِينِ إِلَّا شَرٌ، تو یہ ما نفی الا استثناء ذات حصر کا ہے. تو وجہ جمع کا بین قولہم بتخصیصہم و بین قولنا بالمانع من التخصیص توزیع، انہوں نے تعظیم پیدا کی شان شر میں بھی تنکیری ہی، یعنی تنکیر کو تعظیم اور تحویل کے لیے بنایا. تو اس کا معنی کیا؟ شر اور شر عظیم نوع ہے شر مطلق سے، تاکہ معنی ہو شر عظیم کبیر احر زنابین لا شر حقیر. تو یہ تخصیص نوعی ہے اور معنی تخصیصی جنس واحد سے ہے. ٹھیک ہے. وفی ہے یہ مصنف اب سکرتی کو آنکھیں دکھاتا ہے کہ اپنی ساری تقریر غلط. کیوں؟ آپ کی تقریر کا مدار اس پر ہے کہ زید قام میں اور رجل جاءنی میں فرق. رجل جاءنی میں رجل کی تاخیر جائز ہے. اور کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ مؤخر ہونے کی صورت میں فاعل لفظی بنے گا یا فاعل معنوی، اور فاعل معنوی کی تقدیم جائز. اور زید قام میں زید کی تاخیر جائز ہے. کیوں؟ زید تاخیر کی صورت میں فاعل معنوی ہے یا لفظی، اور فاعل لفظی کی تقدیم. ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ آپ نے فاعل لفظی اور فاعل معنوی میں فرق کیا کہ فاعل لفظی کی تقدیم ممتنع ہے اور فاعل معنوی کی، حالانکہ فاعل معنوی کون ہے؟ جو تاکید و فاعل لفظی کا یا بدل، اور تاکید اور بدل تابع ہوتا ہے نہیں. تو فاعل معنوی کس کا نام ہوا؟ تابع کا. اور تابع کی تقدیم مطلوب پر جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. تو جیسے فاعل لفظی کی تقدیم جائز نہیں ہے تو فاعل آپ نے کیوں فرق کیا کہ فاعل معنوی کی تقدیم جائز ہے اور فاعل لفظی کی جائز ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے وفیہ ما ذهب الیہ سکا کی میں نظر ہے فاعل لفظی جو زید ہے اور فاعل معنوی جو رجل ہے، فاعل معنوی جیسی تاکید و بدل یہ برابر ہے فی امتناع تقدیم، اس بات میں کہ ممتنع ہے تقدیم فاعل لفظی کی بھی اور معنوی کی بھی ما بقیہ علی حالہما، جب تک فاعل لفظی فاعل لفظی ہو اور فاعل معنوی فاعلی اے ما دام الفاعل فاعلا والتابع تابعا. بلکہ امتناع تابع کا جو فاعل معنوی ہے اولا ہے فاعل لفظی سے. نفت تجویز سکاکی نے جو جائز کیا تقدیم معنوی کا لفظی کا تحکم، یہ دعوی بلا دلیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ فاعل معنوی تو تابع ہے لیکن اس کی تابعیت کو ہم فسخ کریں گے، تو میں کہتا ہوں فاعل لفظی بھی فاعلیت فسخ کرو، جو فسخ ہو جائے تو وہ مقدم ہو سکتا. اسی طرح تجویز فسخ کا تابع میں نہ فاعل کا تحکمنا. کیوں؟ فاعل لفظی کی تقدیم ممتنی کی فاعل ہونے کی حیثیت سے. تو اگر فاعل ہونا منسوخ ہو جائے تو پھر تقدیم کیا ہے؟ جس طرح تابع کی تقدیم ممتنع ہے تابع ہونے کی حیثیت سے، اگر تابع ہونا منسوخ ہو جائے تقدیم مقدم جائز ہے، کیونکہ امتناع تقدیم فاعل کی عند کونہی یہ اس لیے کہ یہ فاعل ہے. وإلا اگر فاعلیت سے نظر قطع کیا جائے تو کوئی امتناع نہیں ہے اس قول میں زید قام کہ یہ اصل میں قام زید تھا. اب زید فاعل لفظی تھا لیکن ہم نے فاعلیت سے نکال دیا فقدم زید وجعل مبتدأ كما يقال في جرد قطیفتنا. جردی یہ اصل میں تھا قطیفت جرد، چادر بوسیدی.
تو قطیفۃ موصوف ہے اور جرذم صفت ہے، اور صفت جب تک صفت اور تابع ہو اس کی تقدیم جائز ہے، لیکن ہم نے صفتیت اور تابعیت سے نکال دیا اور مضاف بنایا تو مقدم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ان جردن اصل میں صفت ہے، فقدم اور وجعل مضافا، بات سمجھ میں؟ اسی طرح فاعل معنوی تابع ہے اور تابع کی تقدیم جو ہے وہ ممتنی ہے جب تک اس میں تابعیت ہو، اور امتناع تقدیم تابع کا جب تک وہ تابع ہے، اس پر اجماع کیا ہے نحات نے، الا فی العطف فی ضرورت الشاعر، شعر کی وجہ سے تابع مقدم ہوتا ہے۔ فمنع ھذا مکابرۃ، میری اس تقریر کا انکار مکابرہ ہے۔ کہاں ہے؟ والقول بأن في حالة التقديم۔ اب سکاکی نے ایک جواب دیا ہے، جواب یہ دیا ہے کہ فاعل لفظی کی تقدیم جائز ہے، جائز نہیں ہے، اور فاعل معنوی کی تقدیم جائز ہے۔ فرق ہوا ہے نہیں؟ اور کیوں؟ فاعل لفظی کی تقدیم اس لیے جائز نہیں ہے کہ قام زید میں اگر ہم کہیں زید قام تو قام فعل ہے اور فاعل نہیں رہا، تو فعل بغیر فاعل سے اور فعل بغیر فاعل کی نہیں آ سکتا، اور فاعل معنوی تابع ہے، اور اگر تابع حذف کیا جائے تو کلام بغیر توابع کے آ سکتا ہے، اس وجہ سے فاعل لفظی کی تقدیم جائز نہیں ہے، ورنہ فعل بغیر فاعل کے رہے گا، اور فاعل معنوی کی تقدیم جائز ہے، زیادہ سے زیادہ مصنع بغیر تابع کے ہوگا، ہو نہیں تو ہر آدمی مخدوم ہے یا کوئی مولوی غیر مخدوم بھی، ہاں صرف پیر جو ہے اور بزرگ یہ کیا ہے، یہ مطبوعات ہے، ان کی توابع موجود ہے، لوٹا چھوٹا ساتھ گھماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو مجاہدین ہیں وہ بندوق بھی خود اٹھاتا ہے، تلوار بھی خود اٹھاتا ہے، گھاس بھی اپنے گھوڑے کو خود ڈال دیتا ہے کہ نہیں ڈالتا، اور ٹھاٹھا بھی خود ہو جاتا ہے، دیکھا شب پھر مروت الاشی والا بن کا مروت الدی چل ورزی دیکھو وقول اور سکاکی اگر یہ کہیں کہ بیچ حالت تقدیم فاعل کی تاکہ اس کو مبتدا بنے، نو لازم آتا ہے خلو فعل کان فاعل، اور یہ محال ہے بخلاف خلو مصنع کا تابع سے، تو یہ جواب فاسد ہے، کیونکہ یہ اعتبار محض ہے۔ اعتبار محض کا معنی یہ کہ قام زید میں اگر زید مقدم کیا جائے مبتدا بنی تو اس نے کہا قام فعل بغیر فاعل کے، بغیر فاعل کی کہا قام میں ضمیر نہیں تو راجع زید کی طرف وہ فاعل بنانا، تو کون الفعل بلا فاعل کا لازم ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کرتا ہے کہ سکاکی نے کہا میری مجبوری ہے کہ رجل جاءنی، اصل میں جاءنی رجل، کیوں؟ اگر رجل کو مؤخر نہ کیا جائے تو یہ نکرہ محض بنے گا، کیونکہ تقدیم اور تاخیر کے علاوہ اور کوئی طریقہ تخصیص کا نہیں۔ کہتے ہیں رجل میں یہ تنکیر تعظیم کا کرو، رجل عظیم البطن جاءنی، یعنی رجل عظیم، اب یہ رجل میں جو تنکیر ہے، جو تنوین ہے، یہ کس کے لیے کرو؟ تعظیم کے لیے، تو رجل جاءنی کا معنی کیا ہے؟ رجل عظیم البطن جاءنی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ دوسرا اعتراض ہے، ولا نسلم، میں نہیں مانتا انتفاع تخصیص کا رجل جانی میں، لولا اگر نہ ہو فرض کرنا اس کی تقدیم کا، اور کیوں؟ لحصولی تخصیص حاصل ہے بغیر ہی، بغیر فرض کرنی تقدیم کے، جیسے سکاکی نے ذکر کیا اس میں تعظیم پیدا کرو یا تحقیر پیدا کرو، رجل حقیر جاءنی، والتنکیر والتقلیل والسکاکی وان لم یسر، کسی نے کہا سکاکی نے تو یہ نہیں کہا کہ رجل میں اور طریقہ نہیں ہے تخصیص کا، کہتے تصریح تو نہیں کی لیکن اس کے تخلفات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیم تاخیر کے علاوہ رجل میں اس کو کوئی راستہ تخصیص کا نظر نہیں آتا، اور سکاکی نے اگرچہ تصریح نہیں کی کہ سبب نہیں ہے واسطے تخصیص رجل کے سوا تاخیر کے، لیکن لازم ذلك من کلامی فی المفتاح، ایسو قالا مفتاح میں اس نے کہا انما یرتکب هذا الوجه البعید فی المنکر، میں نے اس وجہ بعید کے ارتکاب نکرہ میں کیا، کون سا وجہ بعید؟ کہ رجل کو مؤخر کرو، بدل واقع کرو، فاعل معنوی بناؤ، پھر مقدم کرو،
کیوں؟ لفواد ہر دن ابتدا. تو اگر اس کی نظر میں تنکیر لتعظیم ہوتی تو جناب صحت ابتدا کے لیے یہ طریقہ تھا یا نہیں تھا؟ شمالان سلیم تیسرا اعتراض کرتا کہ سکاکی نے کہا شر احر ذنابن میں تخصیصی جنسی نہیں ہے. کہتے کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ شر احر ذنابن لا خیر، کہ ڈاکو نے کتے کو بھونکایا، مہمان نے نہیں. کتا مہمان جانتا نہیں. جس طرح چور کا آنا سبب ہے کتی کی بھونکنے کا، تو مہمان کا آنا بھی سبب ہے. تبلیغی بڑی کنجوس ہوتے ہیں، مہمان ہوتے نہیں ہیں، تو ان کے کتے جو ہے مہمانوں کے واقف نہیں ہیں. تو اگر تبلیغی کا مہمان آ جائے تب بھی کتا بھونکتا نہیں بھونکتا. تو اس میں تخصیصی جنسی موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہاں موجود ہے. صاف صاف کہو، ڈرو نا. ثم لا نسلم میں نہیں مانتا کہ ممتنی ہے ان یراد المہر شر لا خیر. کیف وقد قال شیخ عبد القاہر کہ قدم شرن احر ذنابن میں شر کو مقدم کیا کیونکہ معنی یہ ہے کہ الذی احر ذنابن من جنس شر لا من جنس الخیر. اب تم بتاؤ یہ تخصیصی جنسی ہے یا نہیں؟ یہ تین اعتراض ہو گئے. ثم قال، اب یہ سکاکی کی ایک اور بات نقل کر کے اس پر برستا، اس پر بس. جاؤ دوستو بزرگو، اب انشاءاللہ یہ ہفتے دیر میں